अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक्सेलरेटर सीरीज़ का एक और एक्सेलरेटर स्टडी करते हैं जिसका नाम है वन डी ग्राफ एक्सेलरेटर या वन डी ग्राफ जनरेटर। तो वन डी ग्राफ जनरेटर या एक्सेलरेटर ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर 1929 में वन डी ग्राफ ने इन्वेंट किया था। ये जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये है कि अगर हम किसी चार्ज स्फीयर को न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर के करीब लाएं या कांटेक्ट करें, या फिज़िकल कांटेक्ट ना भी हो तो दरमियान में बहुत स्मॉल डिस्टेंस हो, तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर से चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे न्यूट्रल कंडक्टर पे। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इस एक्सेलरेटर में ऐसा होगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट potential of hollow conductor can be increased to high value by repeated transfer of charge from one hollow conductor to another hollow conductor due to internal contact। यानी इसमें हम एक हालो कंडक्टर से दूसरे हालो कंडक्टर के ऊपर चार्जेस को ट्रांसफ़र करेंगे। किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे? बाय इंटरनल कांटेक्ट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस होगा। और जब चार्ज एक हालो कंडक्टर से दूसरे हालो कंडक्टर की सरफेस पे अकामुलेट हो जाएगा, तो उस हालो कंडक्टर की सरफेस पे एक मैसिव पोटेंशियल डेवलप होगा। उस पोटेंशियल की वजह से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल उसकी फील्ड में आता है, तो उस मैसिव पोटेंशियल जिसकी वैल्यू 20 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट है, इतनी स्ट्रॉन्ग कूलम रिपल्शन फोर्सेस होगी। उस कूलम रिपल्शन फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे वर्क डन होगा, वो एक्सेलरेट होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और उसको हम कन्फाइन कर लेंगे किसी ट्यूब के अंदर और सीधा टारगेट पे जाके फॉल करेगा। तो इस तरह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के इस बेसिक प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हुए हम अपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अप टू मिलियन वोल्ट तक एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब ज़रा आप फिगर पे आ जाएं। मैं प्रिंसिपल दोबारा इसका रिपीट करूंगा। फिगर के बाद मैंने वीडियो भी भेज दी है। वीडियो में बहुत ज़बरदस्त, इसकी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत ज़बरदस्त वो वीडियो में सारा कुछ बताया जा रहा है। तो आप उसको भी देखें और मेरे इस वॉइस मैसेज को भी गौर से सुने, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिगर में देखें, पॉइंट ए ये एक पुली है और पॉइंट सी पे दूसरी पुली है। अब दोनों पुली के साथ एक कन्वेयर बेल्ट अटैच है, बी जिसको कहा गया है। ये बेल्ट मूव करता है, किसकी मदद से मूव करता है? पॉइंट ए के नीचे एक इलेक्ट्रिक मोटर है और पॉइंट ए के साथ एक कंघी की तरह का आपको मेटल काम नज़र आ रही है। ये नहीं कि आम कंघी नहीं है, काम नहीं है, बल्कि मेटल काम है जिसको स्प्रे पॉइंट्स कहती हैं। इस मेटल काम को हाई पावर सप्लाई से अटैच किया गया है। अच्छा, यहाँ से चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे इस मेटल काम के ऊपर और मेटल काम से कन्वेयर बेल्ट पे आ जाएंगे। कन्वेयर बेल्ट इन चार्जेस को कैरीड करेगा और इलेक्ट्रिक मोटर एक्शन में आएगी, यानी इलेक्ट्रिक मोटर पुली को रोटेट करवाएगी और बेल्ट मूव करेगा और चार्जेस को ऊपर ले जाएगा सी पॉइंट तक। सी पॉइंट पे फिर आगे दोबारा पुली है और पुली के साथ एक स्प्रे पॉइंट के साथ एक अनदर मेटल काम है। ये मेटल काम इन पुली के बेल्ट के ऊपर आने वाले चार्जेस को अकामुलेट करेगी और आगे इसके ऊपर जो है एक हैवी मेटालिक स्फीयर अटैच है, हाफ मेटालिक सर्कुलर स्फीयर जो है, इसका फुल मुकम्मल स्फेरिकल शेप नहीं है, हाफ मेटालिक है। तो ये चार्जेस इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और उसके बाद आगे देखें, एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर पॉजिटिव आयन सोर्स रखा गया है। अब ये पॉजिटिव आयन सोर्स जो है H11, H12, हीलियम 24। H11 मीन प्रोटॉन, H12 मीन ड्यूट्रॉन और हीलियम 24 अल्फा पार्टिकल और आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अगर हम नेगेटिव चार्ज को पुली की मदद से ऊपर डेवलप करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर सकते हैं। तो इस केस में क्योंकि हम पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फिर आपका पॉजिटिव आयन ही ट्रांसफ़र होगा बिकॉज ऑफ मैसिव कूलम रिपल्शन फोर्सेस। अच्छा, ये जो ट्यूब है
جس کو ایکسلریٹنگ ٹیوب کہا گیا ہے، یہ فگر میں نظر آ رہا ہے ایرو کے ساتھ، اس ٹیوب کے اندر جو ہے ویکیوم ہے، اور یہاں سے جو ہے جب پوٹینشیل ڈیولپ ہو جائے گا سیمی سفیریکل سرفس کے اوپر، تو پازیٹیو پوٹینشیل کی وجہ سے پروٹان، الفا پارٹیکل، نیوٹران ریپیل ہوگا، اور نیچے ٹارگٹ ہے، اس ٹارگٹ کے اوپر آ کے جا کے فال کرے گا، اور آپ کا پھر وہی پروسیس جو میں نے پہلے بتایا تھا، ٹارگٹ میں نیوکلیس ہوگا، نیوکلیس کے ساتھ انٹریکٹ ہوگا، سکیٹرنگ ہوگی، نیوکلیئر ریئیکشن ہو سکتا ہے، نیوکلیئر فورسز اسٹڈی ہو سکتی ہیں، کوئی ایلیمنٹری پارٹیکل ایمٹ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنے پازیٹیو چارج پارٹیکل کو ایکسلریٹ کیا بائی اسٹیٹک الیکٹریسٹی۔ اب ہم اس کی ورکنگ، یہ تو ہوگی فگر تھوڑی سی، اب ہم اس کی ورکنگ کی طرف آتے ہیں ڈیٹیل میں۔ تو پوٹینشیل کو غور سے دیکھ لیں، 20 kV ٹو 100 kV تک پوٹینشیل جو ہے نا یہاں پر اپلائی کیا گیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ایسا ہوگا کہ یہ جو پاور سپلائی ہے، پاور سپلائی کا تعلق میٹل کام کے ساتھ ہے، تو بیسیکلی اس پاور سپلائی کو ہم نے پازیٹیو ٹرمینل آف اے ہائی ٹینشن بیٹری سے اٹیچ کیا ہوا ہے۔ میٹل کام کے الیکٹرانز کو یہ پازیٹیو ٹرمینل آف بیٹری اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گا۔ یہاں پر تو بتایا گیا نا پازیٹیو چارجز ٹرانسفر ہو رہی ہیں، اور پازیٹیو چارجز اسی وقت ٹرانسفر ہوتے ہیں کہ جب ہم بیٹری کا پازیٹیو ٹرمینل کسی میٹل سے اٹیچ کر دیں، تو بیٹری کا یاد رکھ لیں پازیٹیو ٹرمینل جس کو الیکٹران کی ضرورت ہے، وہ اس میٹل کام کے الیکٹرانز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گا، تو پیچھے پازیٹیو چارج رہ جائیں گے، کولم ریپلشن کی وجہ سے وہ ریپیل ہوں گے، ان پہ ورک ڈن ہوگا، اور سپرے پوائنٹ سے ڈائریکٹ وہ کنویئر بیلٹ کی آؤٹر سرفس پہ آ جائیں گے، اور الیکٹرک موٹر جب پلی کو روٹیٹ کروائے گی، پلی روٹیٹ ہوگی، تو یہ کنویئر بیلٹ جو ہے جس کی آؤٹر سرفس پہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پازیٹیو چارجز آئیں گے، یہ موو کرنا سٹارٹ کریں گے، موو کرتے کرتے بی پوائنٹ سے گزرتے ہوئے یہ سی تک پہنچیں گے، اور سی پہ اندر کام جو ہے میٹل کی کام جو ہے وہ کانٹیکٹ پوائنٹ اس کا ملا ہوا ہے، یہ پازیٹیو چارجز اس کام پہ ٹرانسفر ہوں گے، اور یہاں کام سے ٹرانسفر ہونے کے بعد سیمی سرکولر میٹالک سفیر کی سرفس پہ اکامولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس طرح چارجز یونیفارملی اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، جب سوٹیبل اماؤنٹ آف پوٹینشیل آؤٹر سرفس پہ ڈیولپ ہو جائے گا، اور اگر ہم اس وینڈی گراف جنریٹر کی جو سیمی سرکولر میٹالک سفیر جس کے اوپر چارجز اکامولیٹ ہو گئی ہیں، اس کو کسی پریشر سٹیل ٹینک کے اندر انسرٹ نہ کریں، یعنی آؤٹر انوائرمنٹ میں رکھ دیں، تو یاد رکھ لو جب پازیٹیو پوٹینشیل ڈیولپ ہو جائے گا تو آؤٹر انوائرمنٹ میں جو آکسیجن مالیکیولز ہوں گے، جو گیسز ہوں گی، ان کے الیکٹران اس کی طرف آئیں گے، تو الیکٹران اپنی کوانٹم سٹیٹ چینج کریں گے، جب الیکٹران ایک سٹیٹ سے یعنی سیمی سرکولر سفیر کے میٹل کے اوپر آنے والے جو پازیٹیو چارج ہیں اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، تو الیکٹران کی سٹیٹ چینج ہونے سے آپ کو علم ہے کہ ویزیبل لائٹ یعنی ڈی ایکسائٹیشن کی وجہ سے فوٹان ایمٹ ہوں گے، اور آپ کو لائٹننگ سپارک نظر آئے گی، جس طرح تھنڈرنگ آف کلاؤڈز میں ہوتا ہے لائٹننگ سپارک، اس کو کہتے ہیں کرونا ڈسچارج۔ تو یہ ایک بڑا امپارٹنٹ فینامنا ہے، اکثر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے، تو یاد رکھ لو کسی پازیٹیولی چارج میٹالک سفیر کو جب ہم ایئر میڈیم کے اندر رکھ دیں، ایئر میڈیم اس کے پوٹینشیل کی وجہ سے آئونائز ہوگا، اور الیکٹران اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، الیکٹران اپنی کوانٹم سٹیٹ چھوڑیں گے، تو دے emit light in visible part of electromagnetic radiation، visible light emit ہوگی، یہ spark سا پروڈیوسڈ ہوگا، اس فینامنا کو کرونا ڈسچارج کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی امپارٹنٹ فینامنا ہے ماڈرن فزکس اور نیوکلیئر فزکس کی لینگویج میں۔ تو ہم اس کو روکنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو آؤٹر سفیر ہے جس کے اوپر ہمارے پازیٹیو چارج اکاموڈیٹ ہو رہی ہیں، اسے ہائی پریشر سٹیل ٹینک کے اندر جو ہے نا رکھ دیتی ہیں، وہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ جائے گا، تو اس طرح ہمارے پاس چارجز کی لیکج نہیں ہوگی، جو ایئر کے ساتھ انٹریکٹ ہونے کی وجہ سے ایئر آئنائز ہو جاتی ہے، تو ہماری لاس آف لیکج جو ہے وہ بچ جائے گی۔ اچھا، اب آگے یہ جو پازیٹیو چارج اکامولیٹ ہوگا، پوٹینشیل ڈیولپ ہو جائے گا، پوٹینشیل کی ویلیو 20 to 100 kV تک کوئی ان بٹوین ویلیوز ہو سکتی ہے، ڈیولپ ہوگی، تو یہ جو ایکسلریٹنگ ٹیوب ہے، ایکسلریٹنگ ٹیوب کی ٹاپ سرفس پہ ہمارا پازیٹیو آئن سورس پڑا ہوا ہے، اس پازیٹیو آئن سورس پہ جو پروٹان ہوگا یا الفا پارٹیکل ہوگا، یہ پازیٹیو پوٹینشیل کولم ریپلشن کے تحت اس کو ریپیل کرے گا، ویری میسو اسٹرانگ قسم کی ریپلشن فورسز ہے، جس طرح کلاؤڈز کے اندر جو ہے
جب کلاؤڈز ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں تو وہ آئونائز ہوتی ہیں، ان کی جو پازیٹیو چارجز ہیں وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں. اتنی اسٹرانگ ریپلشن فورس ہوتی ہے کہ ان کلاؤڈز کی تھنڈرنگ کی وجہ سے جو میسو ساؤنڈ ہے آپ ارتھ سرفس تک سن سکتے ہو، اور وہ پوٹینشیل جو ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس پوٹینشیل کی ویلیوز کتنی ہے. یو کانٹ امیجن اباؤٹ اٹ. تو یہاں پر تو یہ کنٹرولبل پوٹینشیل ہے. تو یہ پازیٹیو آئن دیکھیں ایکسلریٹنگ ٹیوب میں سے کنفائن کیا ہوا ہے، اس کی جو ٹریجیکٹری ہے لینئر موشن کے ساتھ یہ نیچے آ رہا ہے، اور نیچے ٹارگٹ ہے، اس ٹارگٹ کے اوپر آ کے فال پڑے گا. تو اس ٹارگٹ میں آپ نے اپنا اسپیسیمن رکھا ہوا ہے، جس اسپیسیمن کے اوپر پڑے گا نیوکلیئر ریئیکشن ہوگا، نیوکلیئر سکیٹرنگ ہوگی، انڈیوس نیوکلیئر ریئیکشن ہو سکتی ہیں، کوئی پروٹان، نیوٹران یا اینی ادر ایلیمنٹری پارٹیکل اس نیوکلیس سے ایمٹ ہوگا. تو ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے وہ فلفل ہو جائے گا، جو ہم نے اسٹیٹک الیکٹریسٹی یا الیکٹروسٹیٹکس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، جس میں ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹک چارجز کا جو فنامنا ہے الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے چارج پارٹیکل کو ایکسلریٹ کیا، اس کی سپیڈ اور کائنیٹک انرجی کو انکریز کیا. اب آپ اس کی پرنسپل کو دوبارہ سے سنیں تو آپ کو 100% سمجھ آ جائے گی کہ وین ڈی گراف جنریٹر بیسڈ آن دا پرنسپل دیٹ the potential of a hollow conductor can be increased to a high value by repeated transfer of charge from one hollow conductor to another hollow conductor due to internal contact. وہ جو میں نے کام لائک سپرے بتایا تھا، تو اس طرح یہ ورک آؤٹ کرتا ہے. تو 1929 میں پرنسٹن یونیورسٹی یو ایس اے میں وینڈی گراف نے یہ جنریٹر انوینٹ کیا الیکٹروسٹیٹک کی اپلیکیشن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے. تو اس کے بعد اس کا ایک لیٹسٹ ورژن ہے جسے کہتے ہیں ٹینڈم الیکٹروسٹیٹک ایکسلریٹر. اس کو آپ یوٹیوب پہ خود بھی سرچ کر سکتے ہو. اس میں ہم دو وینڈی گراف جنریٹر کو ملا لیتی ہیں اور 2 ٹائمز پارٹیکل کو ایکسلریٹ کرتی ہیں. وہ بہت ہی سمپل ہے، آپ اس کو خود اسٹڈی کر لو. تو اس طرح الیکٹروسٹیٹک سیریز کا یہ ایک ایکسلریٹر بھی وائنڈ اپ ہوا. ایک اور ایکسلریٹر ہے الیکٹران مائکروٹران. اس میں بہت زیادہ میتھمیٹکس ہے. اگر موقع ملا، کالجز اوپن ہوتے ہیں تو وہ اس میں بورڈ کی رہنمائی چاہیے ہوگی بہت زیادہ، کیونکہ آپ کو پیج پہ شاید اس کی اس طرح سمجھنا ہے جس طرح یہ باقی ایکسلریٹر آپ نے سمجھے ہیں. تو میں انشاءاللہ موو کروں گا. اب اس طرح نیوکلیئر ڈیٹیکٹرز، نیوکلیئر ایکسلریٹر، یہ 2 چیپٹر وائنڈ اپ ہوئے ہیں. تو 3rd چیپٹر میں دیکھوں گا کوئی ایسا چیپٹر ہو جو تمام کلاسز کے لیے کامن ہو، یعنی بی ایس 6 سیمسٹر، 8 سیمسٹر اور ایم ایس سی فائنل ایئر. یہ تینوں کو میں کلیکٹیولی اکٹھا لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں. تو کامن چیپٹرز جو آپ لوگوں نے سب نے پڑھنے ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ پہلے وائنڈ اپ ہو جائیں، پھر جو چیپٹر الگ الگ پڑھانے ہوئے تو میں الگ الگ کلاس کو سینڈ کر دوں گا. اوکے، سی یو اگین.